من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور وہ بھی ہلاک ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آئے اس کا مال اور نہ اس کی کمائی، سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی اس شعلوں والی آگ میں، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کے پتوں کی بٹی ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورہ لہب ہے، اور یہ اس کی پہلی آیت تبت یدا ابی لہب وتب اس میں لیا گیا۔ ابو لہب یہ کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی، اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور قرآن کریم میں اس کے نام کا تذکرہ اس لیے ہی نہیں کیا گیا کہ اس کے نام میں شرک جو ہے وہ تھی۔ عبد العزیٰ، عزیٰ بت کو کہا جاتا تھا، لہذا شرک کی وجہ سے اس کا نام یہاں نہیں لیا گیا اور کنیت کو لیا گیا ابو لہب۔ ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لہب کا معنی شعلے، اور اس کے رخسار سرخ تھے، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، شعلوں والا، اور لہب جہنم کا ایک درجہ ہے، لہذا اس سے بھی اس کی یہ اشارہ تھا کہ یہ جہنم والا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ کیسے نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ آگے بڑھیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں کہ یہ شرک کو چھوڑیں، اللہ کی توحید کو اختیار کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے وا قریش اور اس طرح یہ قبیلوں کے نام لے لے کر بلایا، اور یہ سارے قبیلے جمع ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کی 40 بہاریں تم میں گزاری، هل وجدتمونی صادقا او کذبا، تم نے کیسا پایا، سچا پایا یا اس کے برعکس؟ تو سب کے سب نے کہا جربناک مرارا وما رأیناک الا صادقا، ہم نے بار بار آزمایا، آپ کو سچا اور امین پایا۔ اب آپ نے فرمایا اچھا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہادر اور جری دشمن تو پہ حملہ آور ہے، مان لو گے؟ کہا ہم اتنے بہادر اور جری ہیں کہ ہم کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، لہٰذا ہم مان لیں گے، آپ سچے ہیں۔ جب یہ کہا گیا تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر میں تمہیں ایک ایسی چیز سے نہ ڈراؤں کہ اگر تم ایک ایسا تمہیں پیغام دے دوں اور پروگرام دے دوں، اس کو اپنا لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ کی رضا مل جائے گی اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو ان کا کیا ہے بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آج سے اقرار کر لو اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، یہ لات منات عزا ان کو چھوڑ دو، ان کی رسی نہ پکڑو اور ان کو چھوڑ دو۔ جب یہ کہا تو اس وقت ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور میرے آقا کی طرف مارتے ہوئے کہا تباً لکا الہٰذا جماعتنا، الیاذ باللہ آپ کی ہلاکت ہو، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔
تو اللہ رب العزت میں پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا کہ اللہ کو اپنے نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دے دیا، جاؤ نا زمین پر اور اعلان کر دو، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے میرے محبوب کو کہا ہے اعلان کر دو کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، تبت یدا، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اور ہاتھ کیوں کہا گیا؟ اکثر کام ہاتھوں سے ہوا کرتا ہے، اس لیے ہاتھ کا ذکر کیا، اور ہاتھ بول کر اس کی ذات مراد ہے کہ ابو لہب کی ذات تباہ و برباد ہو جائے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں ہے، ہاتھوں کا ذکر اس لیے ہے کہ اکثر کام ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور میں نے کہا کہ کبھی ہاتھ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں اس کا پورا جسم، اور آگے کہا وہ تب، اور وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ گویا بتا دیا کہ میرے پیغمبر کے ماننے والے صحابہ ان کی تمنا ہے، بد دعا دے رہے ہیں اس کے لیے، اور اللہ فرماتے میں نے تمہاری بد دعا کو قبول کر دیا، اور وہ تباہ ہو گیا، یہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد آگے ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب یہ کہنے لگا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کہتا ہے اگر یہ صحیح کہتا ہے کہ جی کل قیامت کے دن عذاب ہے نہ ماننے پر، تو میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، میری اولاد بھی زیادہ ہے، مال و دولت بھی ہے، میں مال دے کر جان چھوڑا دوں گا، اولاد دے کر جان چھوڑا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وما کسب، ما اغنا نہیں کام آئے اس کے، مال اس کا مال، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی۔ کسب سے کیا مراد ہے؟ کمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اطیب ما یاکل احدکم من کسبہ، کہ سب سے پاکیزہ وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، یہ کمائی۔ اور آگے ارشاد پر فرمایا وَأَنَّ وَلَدَهُ مِن كَسَبِهِ، آدمی کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے، لہٰذا اولاد کی کمائی باپ کی کمائی ہوا کرتی ہے، تو گویا اولاد کو کسب میں شمار کیا۔ تو فرمایا اس کے کام نہیں آئے، اور ایسا ہی ہوا، کام نہیں آئے۔ اللہ نے اس پر ایک گلٹی ایک مسلط ہوئی طاعون کی بیماری، اور جو اس کے پورے جسم میں پھیلی، اور لوگ کہنے لگے یہ آگے وبا پھیل جاتی ہے، چارپائی پر پڑا رہا، کوئی قریب نہیں آتا تھا، اتنا مال ہوتے ہوئے، اتنی اولاد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا، اور یہاں تک کہ پھر اسی طرح مر گیا، اور پھر نیچے گڑھا کھودا گیا، اور اس کو اس سے چارپائی سے گھسٹ کر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی رسیاں کاٹی اور گڑھے میں گرا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا جس مال اور جس اولاد پر یہ ناز کرتا تھا وہ تو دنیا میں کام میں نہیں آئے، تو آخرت میں اس کے کیا کام آئیں گے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلوں والی آگ ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، چچا ہوتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچانے والا ابو جہل اور ابو لہب تھے، کہ جب حج کا موقع آتا آپ علیہ السلام آگے جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، اور پیچھے ابو لہب جا کر کہتا او بھائی بات سنو، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ غلط کہتا ہے، الیاذ باللہ، یہ صحیح نہیں کہتا، یہ غلط کہتا ہے۔ اس طرح آپ کو اذیت پہنچاتے ابو جہل بھی اور ابو لہب بھی۔ اور آگے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ کیوں بیوی جہنم میں جائے گی؟ اس لیے کہ جس طرح ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے پیش تھا، اس طرح اس کی بیوی بھی پیش تھی، اور اس کی بیوی کا نام بعضوں نے اروا لکھا ہے اور بعضوں نے حورا، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، حضرت ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ بھی بہت آپ کے لیے پیش ہمیشہ آپ کے خلاف باتیں کرتی تھی اور لوگوں کو اکساتی تھی۔ تو حمالۃ الحطب کی ایک تفسیر یہ کی کہ عربوں میں ایک مقولہ ہوتا ہے، جو آدمی چغلی لگاتا ہے اور چغلی سے لوگوں میں آگ لگا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں حمال الحطب۔ یہ تو لکڑی کو آگ لگانے والا ہے، یہ آگ جلانے والا، تو جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے یہ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو یہ عورت چغل خور تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کیا کرتی تھی؟ یہ ابھارتی تھی، چغلیاں لگا لگا کر لوگوں کو ابھارتی تھی، اور اس لیے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت نمام، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی بہت بڑا گناہ ہے، چغلی سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور کبھی چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، اس سے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ گھر ویران ہو جاتے، اس سے گھر۔ مشہور ایک واقعہ ہے
کہ ایک آدمی کا غلام تھا اور وہ بیچنے لگا، کہا بس چغلی کر لیتے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے گیا۔ جب لے گیا تو اس کچھ دن رہا تو اپنی وہی عادت اس کی جاگی، اور اس نے کیا کیا، اپنے مالک اور اپنی مالکہ کو لڑانا چاہا۔ تو اپنی مالکہ کو کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے؟ کہا اچھا؟ کہا بالکل۔ کہا پھر؟ کہا ایک ہی صورت ہے کہ اس کے تھوڑے سے بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو، یہ آپ کا فرما بردار رہے گا۔ اس نے کہا یہ تو میں آج رات ہی کو کروں گی، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ کہا آج ہی کر لوں گی تو اس کو کہا پتہ ہے تمہاری بیوی وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تمہیں قتل کر کے۔ ان کا اچھا؟ ان کا ہاں وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی، قتل کر دے گی۔ کہا دیکھ لینا آج رات کو تیرا کیا شرط ہے، ویسے ہی آنکھیں بند کر لینا، خراٹے لینا، پھر دیکھ لینا۔ وہ آیا، اس کو کہا نیند آ رہی تھی، وہ لیٹا، آنکھیں بند کر لی، خراٹے لینے لگا۔ وہ کینچی لے کر آئی کہ میں بال کاٹ کر رکھ لوں گی۔ تو اس نے سوچا، اس نے کہا ہاں اس نے سچ کہا تھا۔ اس نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ لڑکی والے آئے، اس شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح خاندان میں آگے لڑائی چلی گئی۔ تو یہ چغلی سے آگ لگی ہے، یہ ایسے آگ لگاتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک تو کہا اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے حمالۃ الحطب کا یہ ہے کہ اس ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی، چلتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ روزانہ جاتی اور جا کر کانٹوں والی لکڑیاں لے کر آتی تھی، اور کانٹے دار لکڑیاں لا کر راستے میں بچھا دیتی تھی، بکھیر دیتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر سے پہلے اندھیرے میں جب حرم کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک میں وہ کانٹے چبھتے تھے۔ تو اس طرح آپ کو اذیت پہنچاتی اور آپ کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اور پھر فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں وہ لکڑی جو ہے وہ رسی بٹی ہوئی، اسی طرح مری بھی اس طرح۔ کیسے مری؟ فرمایا کہ وہ بڑا گٹھا لکڑیوں کو اٹھا کر آ رہی تھی اور ایک جگہ جا کر بیٹھی، اٹھی اور وہ اٹھانے لگی اور رسی گلے میں تھی، تو وہ گٹھا گر گیا اور اس کو پھندا لگا اس کے گلے کو، اور اسی حال میں مر گئی۔ دنیا میں بھی ایسی موت ہوئی اور کل قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ قیامت میں فرمایا ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی آگ کے جلانے میں اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ کس طرح؟ کہ وہ زقوم درخت جو ہے ان کی ٹہنیاں اور ان کی لکڑیوں کو وہ ڈالتی رہے گی اور جس میں آگ بڑھے گی اور اس کا شوہر ابو لہب جلتا رہے گا۔ ایک تو یہ، اور پھر اس کے گلے میں ایک توق ڈالا جائے گا، زنجیر کا توق ڈالا جائے گا، اور یہی اس کا حال اور یہ کیفیت ہوگی۔ تو یہاں اس صورت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، توہین کی، اللہ نے کتنا تباہ کیا۔ اور یہاں تک کہ یہ جمیل آپ کی اتنے دشمن ہو گئی کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ تھا۔ ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو ابو لہب کی بیوی نے انہیں کہا تم نہیں ایمان لاؤ، ان پر سختی کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں نہیں ایمان لائے۔ ابو لہب کو کہا کہ دیکھ لو جی آپ باہر لوگوں کو مارتے ہو اور گھر کے اندر یہ حال ہے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، تم میرے بیٹے نہیں ہو؟ کہا آپ کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ یہ ایمان لے آئی ہیں ان پر، دین چھوڑ رہی ہیں ہمارا، لہٰذا ان کو طلاق دے دو۔ تو ان دونوں نے طلاق دے دی، اور ایک نے تو اتنی سختی کی عتبہ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ کو برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا۔ تو آپ نے طلاق بھی دی بیٹیوں کو۔ آپ بتائیں کہ جب بیٹی کو طلاق ہو تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی توہین کرنے لگا تو آپ نے ایک بد دعا کی اس کے لیے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیجئے، یہ فرمایا۔ تو ابو لہب نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا محمد جو بات کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، اب احتیاط کرو، یہ کہا۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، لے جانے لگے، کہا بھائی اس کو نہ لے جانا، مجھے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم سارے اس کے ساتھ ہیں۔ لے کر گئے، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، درمیان میں اس کو سلایا، اور اس کے بعد اس کے دوست سارے جو قافلے والے سوئے، اس کے بعد انہوں نے سواریوں کو باندھا، سامان رکھا، پھر سواریوں کو باندھا، اس طرح حصار کیا کہ اب اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ رات کے وقت ایک شیر آیا، اور وہ جو آگے آ کر جو سوئے تھے سب کے منہ کو سونگتے 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 جب عتبہ کے پاس پہنچا تو عتبہ کی سر کو پکڑا
اور اس کے سر کو پکڑ کر اٹھایا، سر بھی پھوڑ دیا اور اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا، اور اس طرح وہ مر گیا، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح پورا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور آپ علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ جائے آدمی اور آپ کی توہین کرے تو دنیا میں بھی خائب اور خاسر ہے، اور آخرت میں بھی خائب و خاسر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔